بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پر بیٹھی ہدایت دے رہی تھی، یہ والی بکس اندر رکھ دو اور اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والے شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی، سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے، وہ پریشان سے کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں، ان کو الگ کر دو اور دراز خالی کر دو اور یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی کے ٹیبل دروازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ سیٹ نہ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کی ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتے بلقیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر سے اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی، جیسے کھول کر پھر لگا دی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولیں اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹامپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے، محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اسے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا اور وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ کاغذ اس کے ساتھ کیسے لگا اور کیا وہ اس کی وجہ سے اس سے بدظن تھا۔ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی، اور کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی تو کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا اور بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگراف تھے شاید۔ محمل نے گود میں لفافے کو الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنوں پر سے پھسلتی فرش پہ جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھی۔ فواد اور محمل۔ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھے محمل، ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل، ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب جو کچھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بھی بچہ بتا سکتا تھا کہ وہ فوٹو شاپ یا اس قسم کی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں لگتا تھا، مگر بغور دیکھنے پہ صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب نکلی ہیں۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا اور ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصاویر؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اس لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سورا اور ہنستا بستا دیکھ کر وہ شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد وہ یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصویر بنا کر محمل اور فرشتے کے دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان باتوں میں آ جاتا؟ کیا وہ ایک مجھا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کے بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات
पजल का कोई टुकड़ा अपनी जगह से गायब था। पूरी तस्वीर बन नहीं रही थी। उसने बेख्तियार होकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिमाग चकरा कर रह गया। बीबी, तुसी ठीक तो हो? बिल्किस ने उसका शाना हिलाया तो चौंकी। हाँ, मुझे बाहर ले जाओ। उसने जल्दी से तस्वीरें लिफाफे में डाली, कहीं बिल्किस उन्हें देख न ले। पजल का कोई टुकड़ा वाकई गायब था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब बैरूनी गेट पे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो जो दानिस्ता लाउंज में बैठी थी फौरन अलर्ट हो गई। हुमायूं की गाड़ी की जन से अंदर दाखिल होने की आवाज, फिर लॉक की खट खट। वो सर झुकाए बैठी तमाम आवाजें सुनती गई, यहाँ तक कि दरवाजे की उस तरफ भारी बूटों की चाप करीब आ गई। उसने बेचैनी से सर उठाया। वो अंदर दाखिल हो रहा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, कैप हाथ में लिए। वो चंद कदम चल कर करीब आया और उसे वहां बैठा देखकर लम्हे भर को रुका। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे बात करनी है, उसने आहिस्ता से कहा। बोलो, वो उखड़े तेवरों से सामने आ खड़ा हुआ। आप बैठ जाएं, मैं ठीक हूँ, बोलो। महमल ने गहरी सांस ली और अल्फाज जहन में मुश्तमा किए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए हुमायूं, बस एक बार मुझे बता दें कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आंसुओं का गोला इसके हलक में फंसने लगा था। क्या कर रहा हूँ? आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे? अलहदगी चाहता हूँ, ये क्या कोई जुर्म है? वो संजीदा और बेनियाज था। मगर आप इतने क्यों बदल गए हैं? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठी। पहले मैं काठ का उल्लू था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। होश में अब आया हूं। देर हो गई है, मगर खैर, हो सकता है किसी ने अब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी हो। आप मुझे सफाई का एक मौका तो दें। उसने सोचा था कि उसकी मिन्नत नहीं करेगी, मगर अब वो कर रही थी। ये वो शख्स था जिससे उसे बेहद मोहब्बत थी, उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सफाई का मौका उनको दिया जाता है जिन पे शक हो, मगर जिन पे यकीन हो उन पे सिर्फ हद जारी होती है। वो बहुत चबा चबा कर बोला था। ये आपकी अपनी बनाई गई हुदूद हैं, एसपी साहब। लोगों को इनके ऊपर ना रखें। खोटे खरे को अलग करने का पैमाना दिल में होता है, हाथों में नहीं। कहीं आपको पछताना ना पड़े। खोटे खरे की पहचान मुझे बहुत देर से हुई है महमल बीबी। जल्दी होती तो इतना नुकसान न उठाता। इन 3 माह में पहली दफा इसने महमल का नाम लिया था और वो उदासी से मुस्कुरा दी। अगर मैं खोटी हूं तो जिसके पीछे आप मुझे छोड़ रहे हैं, इसके खरेपन को भी माप लीजिएगा, कहीं फिर देर ना हो जाए। वो तुमसे बेहतर है। चंद लम्हे खामोश रहकर वो सर्द लहजे में बोला और एक गहरी चुपती हुई निगाह उस पर डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो नम आंखों से उसे जीने चढ़ती देखती रही। आज हुमायूं ने अपनी बेवफाई पे मुहर लगा दी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश लिए मखमूम गुमसुम सी बैठी थी जब फरिश्ते ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? उसने चौखट से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, महमल ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़ी। उसके खुले बाल शानों पे गिरे थे। तो कुछ खास करते हैं। वो अंदर चली आई। फिरोजी शलवार कमीज पे सलीके से सर दुपट्टा लिए वो हमेशा की तरह बहुत तरोताजा लग रही थी। तुम्हारे बाल ही बना दूं, लाओ। उसने रिसान से कहते हुए ब्रश महमल के हाथ से लिया और उसके खुले बालों को दोनों हाथों में समेटा। बस अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो अब प्यार से उसके बालों में ऊपर से नीचे ब्रश कर रही थी। वो महमल की व्हीलचेयर के पीछे खड़ी थी। महमल को आईने में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। तुमने आगे का क्या सोचा है? पता नहीं, जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो चली जाऊंगी, वो बेजार हुई। लेकिन किधर? फरिश्ते इसके बालों को सुलझाकर समेट कर ऊंचा किया। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। पहले आगा जान को ढूंढूंगी। अगर वो ना मिले तो मस्जिद चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। उसने ऊंची सी पोनी बांधी, फिर इन बालों को दोबारा से जरा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा है? मेरी बात तो आपको भी जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊं, पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज बनाया है, तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो खाना खाते हैं। उसने महमिल की व्हीलचेयर पीछे से थामकर उसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ जायका महसूस करना छोड़ दिए, मगर ऐसी मायूस की बातें अल्लाह को नाराज कर देती हैं, इसलिए चुप रही। हुमायूं की तरफ से दिल इतना दुखा हुआ था कि ऐसे में फरिश्ता का ध्यान बटाना उसे अच्छा लगा।
ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا، گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ تیمور کدھر ہے؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں؟ وہ جو آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے۔ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی، اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بد لحاظیوں پہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ اوہو، جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنسی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا، کیوں، کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ او اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ دن اپنی دانست میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے، اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی، اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا۔ اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی۔ آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی۔ چڑیاں اپنی مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھیں۔ گھاس شبنم سے گیلی تھی، امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی، شاید اس کی اس گھر میں آخری بارش ہو۔ فرشتے صبح جلدی سے کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا۔ تیمور اندر سو رہا تھا اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی، سو وہ لان میں تنہا اور مغموم بیٹھی چڑیوں کے اداس گیت سن رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اور اس کی کانچ سی بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس کے گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ زندگی کا ایک بے حد حسین اور پھر ایک بے حد تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائی وے پہ وہ پہلی دفعہ سیاہ ساڑی میں اتری تھی، اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ کامدار جوڑی میں دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہی تھی، مگر خوشی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں، اس کے بھی گزر گئے تھے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما، تیمور نیند بھری آنکھوں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کے گال چھویا۔ کیا رو رہی ہیں آپ اتنی دیر سے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی لیے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں، محمل نے جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ آپ بہت روتی ہیں مما، ہر وقت روتی ہی رہتی ہیں۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہوں گی۔ نہیں تو، اور تمہیں پتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس انسان نے بہائے تھے؟ کس نے؟ وہ حیرت بھرے اشتیاق سے اس کے قریب ہوا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا۔ اس کے ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی، اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتا نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں ممی، مگر آپ کو پتا ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میری کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی کیسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ جیسی نوبل اور اچھی، آپ کو پتا ہے آپ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل ہے اور نوبل ہے، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل کون تھے؟ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پڑ پوتے تھے۔ وہ کیوں مما؟ وہ کیوں؟ اس نے زیر لب اس کا سوال دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی، کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرنے والے تھے، اور الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، ہر بات سمجھانے والی تو نہیں ہوتی۔ بتائے نا مما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف کی سٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔
پھر کبھی بتاؤنگی۔ تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹ دی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتا ہے آپ اپسٹ ہیں، کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا، ہاں ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ تو نہیں رہوں گا۔ مجھے پتا ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی، وہ محمل کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور۔ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر وہ رہ نہیں پائی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازو میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھ رہی تھی، لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو جانے دو، یہ بلی ڈر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بےتاب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ممی، ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے ہیں۔ مگر تم نے؟ لیکن تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اسے لگا کسی نے ڈھیروں پتھر اس کے اوپر لڑکا دیے ہوں۔ تیمور! وہ درشتی سے چلائی تھی۔ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے نیچے کودی۔ آپ کو نہیں پتا مما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کیسے کی؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسا کہہ سکتا ہے۔ ماما آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم اس لڑکی کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہو جو میری بہن ہے؟ جی مما، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پہ دو سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور محمل کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ شل سے بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں، اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا، وہ کیوں بھول گئی تھی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہے تاکہ آپ جب چلی جائیں تو ڈیڈی سے وہ شادی کر لے۔ مگر تیمور وہ میری بہن ہے، اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مگر تیمور وہ تو میری بہن ہے، وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس لیے وہ اچھی نہیں لگتی، وچ نمبر 1، اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ جاتی ہے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ ساتھ والی مسجد؟ مما آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی، وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تیمور، وہ تو کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہیں۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے جھٹلا رہی تھی۔
آپ نے کبھی ان کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے، مسجد جاتے دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کے دفاع میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے لگی تھی، ایک دم رک گئی۔ اس نے ہاسپٹل سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن مما، آپ بلکیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہاسپٹل کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے اس کے استفسار پہ مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ مسجد نہیں جاتی مما، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی ان کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلکیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے، صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر سی بنی سن رہی تھی۔ جب آپ ہاسپٹل میں تھی تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آتی ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ متحیر، بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ ماما آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا، پلیز، لیو می الون۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی ابھی جاؤ پلیز یہاں سے۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا، کبھی کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی۔ وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی، وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے بھی یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تب اس نے کہا تھا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی نہیں ظاہر کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، جو رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا سب دھوکے باز نکلے، سب خود غرض نکلے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی، بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکا دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب چھوڑ گئے تھے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اور اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، پھر دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف پر اس کا سفید جلد والا مصحف قرآن رکھا تھا۔ اس نے سرعت سے اٹھایا، اس وقت اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے جا گرا۔ محمل نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے، جھک کر رجسٹر اٹھایا، وہ درمیان سے کھل گیا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔
کھلے صفحے میں سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی، ہتتن اور ہنتتن۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھولتے ہی وہیں سے کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطح ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گند، اس کے آگے صفحہ ختم تھا اور وہ بے اختیار اسی سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا، اور اس نے گند اور میم کو ملایا اور وہ دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطے کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ بھی جان ہی نہ پائی تھی کہ یہ مٹا مٹا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندا سا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانے جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اگر آئے بھی تو ہم بچ نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت کا شکر امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتتن کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگنے لگ گئی، ہن تتن کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنی تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی۔ ایسے پار کب لگا جاتا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زار و قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی کے بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ خود سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوتوں کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ وہ معافی جاننا چاہتی تھی، نہ ہی فہم پہ غور و فکر کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی آواز پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس کے سارے انجام اچھا ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔
وہ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی، اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سے رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ اس ساکت سی سنی جا رہی، ہاں یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے۔ بس تم بھی یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمیٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورہ جسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا دیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے بھی تو ملنا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔